لکھا, فاضل بریلوی رحمت اللہ نے پیر اور مرید کے حقوق پہ لکھا, اعلیٰ حضرت نے شرطیں بیان کی مرید کس کا ہونا ہے, شرائط. فرمایا سب سے پہلے 4 شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا. پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے, جاہل کی بیعت جائز نہیں. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا, ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہے. تیسرے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصل ہے, باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے, سلسلہ اوپر تک صحیح چل رہا ہے. اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو, کسی شیخ کامل نے اسے اجازت بھی اپنی مرضی سے نہ مان کے بیٹھ گیا ہو کہ مجھے تویز مل گئے ہیں, یہ نہ ہو. فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پابندیاں لگائیں. کسی نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے, تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویاں ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں, ان کو قرآن نے مائیں کہا ہے, تو اگر اس ماں کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں. فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا, واجب ہے. آپ کو ایک بزرگ تھے, انہوں نے اپنے ہاں جلسے پہ بلایا, جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے منہ تعویذ دے رہے تھے. آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آ گئے. وہ دوڑے پیچھے, کہنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں, لوگ کیا سوچیں گے, ایسے چلے گئے. تو آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں, شریعت اسلامیہ کا خیال نہیں کر رہے, بے پردہ عورتوں میں بیٹھے ہو. وہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد نہیں کروں گا. فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے, پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں. اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں. ساری زندگی دین کی پہرے داری کی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا مسلمان اپنے بینک قائم کریں, اپنا سرمایہ. ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور, وہ 125 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے بینک بناؤ, آپس میں مسلمان تجارت کریں. فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسرے پر خرچ کرو, غریبوں کو وظائف دو, وہ سارے طریقے اپناؤ جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے. مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا. وہ زمانہ اقبال پہلے کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اعلیٰ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھائی جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا منصب اور معیار الگ ہے. بڑی محبت سے زندگی گزاری, اللہ سے بڑا ڈرتے تھے. سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں. وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا, کہنے لگا حضور آپ کی کل دعوت کرنی, آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤں گا. کہنے لگا میں یتیم ہوں, باپ میرا فوت ہو گیا اور میرا بڑے دل کرتا ہے آپ سے محبت ہو گئی. فرمایا کب آؤں؟ اس نے کہا کل آ جانا. کیا کھلاؤ گے؟ تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی. کہنے لگا حضور میں لے آیا اور رات کو بھگاؤں گا, کل آپ کو کھلاؤں گا. آپ بیمار رہتے تھے, دوپہر کو سوجی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے. سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں. کہنے لگا لے آؤ. فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. 1000 کتاب کے مصنف, لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر, امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر. کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی. کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے, میری اماں ہیں اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین, اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر. باہر بیٹھ گئے, وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں. آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں, آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے, پر 1.5 روٹی کھائی. کھانے کے بعد کہا جائیں. کہنے لگا نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے, چائے پی کے جانا. وہ چائے آئی, جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور جہاں بیٹھنے پر میں جاؤ کام کرو, دعوت تمہاری ہے تمہاری نہیں, جاؤ اپنا کام کرو. وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا. جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے. واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے, کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی. سید صاحب کہنے لگے حضور آپ نے کیا کیا, بیمار ہو جائیں گے. فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی, پر تو نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے, کتنا راضی ہو گیا اس کا دل, کتنا وہ خوش ہوا ہے. اور فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے, اللہ کے نبی بھی راضی ہوتا ہے. بڑی پرہیزگاری والی زندگی گزاری. 3 باتیں ان کی زندگی کا اصول تھا. ایک فرماتے تھے تمسک بالدین کرو, مضبوطی کے ساتھ دین کو پکڑ لو. اور دوسرا فرماتے تھے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان سے ہمیشہ بچو, جو ذرا بھی کہیں بے ادبی کرے اس سے پرہیز کرو. اور تیسرے نمبر پہ فرماتے تھے اگر سکھی جینا چاہتے ہو تو عشق رسول میں جینا. لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا, محفل میں سرور نہیں آتا. ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا, جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے, سب سے اچھے ہم خود ہیں.
میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے، بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے. ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے. مہربانی فرمائیں. بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں. آپ فرماتے ہیں دو بڑے زبردست قاری تھے. تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی تو ان کے نا کچھ قواعد مستحب، کچھ قواعد ٹھیک نہیں تھے. تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا تھا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے. فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی. اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں اور باہر نکل گئے ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے. اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی معتدل موسم تھا، نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی. قریب ایک جھیل تھی. کپڑے اتارے، تہمتیں باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے. ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا. اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے؟ موسم بھی معتدل تھا، بڑی گرمی میں بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا. ٹھٹھرنے لگے، پریشان ہو گئے، کانپنے لگے، جائیں تو کدھر جائیں، بڑے پریشان. اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا کپڑے لے کے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر. تو ٹھٹھر رہے. وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی، اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئے. شیر کو آواز دی، کہنے لگے ادھر آئے نا. وہ آیا تو تھپکی